رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے، جو کچھ بھی عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، انہی اہل کتاب کی تو مدح بیان ہو رہی ہے، تحسین ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب سنتے ہیں لغو باتوں کو، بیکار فضول باتوں کو، اعرضوا عنہ، تو ان سے اعراض کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یہ طرز عمل ہے، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بھی پڑھا ہے کہ عباد الرحمن کا بھی یہ وصف ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ، جذباتی لوگ ان کو الجھائیں کسی بحث میں، اور وہ محسوس کر لیں کہ یہ صرف بحث کرنا چاہتے ہیں، کج بحثی چاہتے ہیں، کوئی بات سمجھنے کے موڈ نہیں ہے ان کا، تو بڑے سکون سے ان سے سلام کہہ کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ راہ راست پر نہیں لا سکتے جسے آپ چاہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ فیصلہ کہ کس کو ہدایت ملنی ہے اور کس کو نہیں ملنی، یہ اللہ کا ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا معاملہ تھا کہ بڑی شدید خواہش تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کے بارے میں کہ وہ ایمان لے آئے۔ جس وقت ابو طالب پر نزع کا عالم طاری تھا، موت قریب تھی، اس وقت بھی کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چچا جان اگر آپ میرے کان میں بھی کلمہ پڑھ لیں گے تو میں گواہی دوں گا اللہ کے ہاں، لیکن نہیں۔ تو إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، حالانکہ ان کی خدمات بہت ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جو بنی ہاشم جو پورا قبیلہ تھا وہ آپ کی پشت پر رہا جب تک ابو طالب زندہ تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ واقعتاً یہ معاملہ کلیتاً اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ انہیں جانتا ہے، خوب جانتا ہے ان کو کہ جو ہدایت پانے والے۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت کی پیروی کرنے لگے تو ہم تو اچک لیے جائیں گے اپنے زمین میں، اپنے ملک میں۔ یہ ایک اعتراض تھا کہ تم جو توحید کی دعوت دیتے ہو، جبکہ پورا عرب جو ہے وہ بت فروشی میں اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بتوں کی بندگی اور پرستش کے اندر مبتلا ہے، تو اگر ہم تمہاری بات مان لیں اور ان بتوں کو جو ہے یہاں سے نکال دیں تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، سب قبائل ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ نتخطف من ارضنا، ہمیں تو اچک لیا جائے گا، ہمیں تو یہاں سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، فرمایا کہ کیا ہم نے انہیں تمکن عطا نہیں کیا سرزمین حرم میں کہ جو امن کا گہوارہ ہے؟ یہ کس نے عطا کیا انہیں تمکن؟ یہ امن کا گہوارہ کس نے بنایا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھینچے آتے ہیں اس کی طرف پھل اور میوے ہر قسم کے، ہر چیز کے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اس کا فضل ہے۔ رزقا من لدنا، اور یہ رزق ہے جو خاص ہماری طرف سے ہے، یہ اللہ کا اہتمام ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ یعنی اللہ کی توحید اور اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تو اور دے گا، رازق تو وہ ہے، وہ اس حال میں بھی تمہیں رزق پہنچا رہا ہے، ثمرات اور میوے ہر طرف سے سمٹ کر پہنچتے ہیں سرزمین حرم میں، تمہارے قافلوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ یہ ساری سہولتیں اس اللہ نے دی ہیں، تو اس پر ایمان لاؤ، اس کو توحید، اس کی توحید کا اقرار کرو، اس کی کتابوں کو مانو، تو مزید تم پر فضل فرمائے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جو اپنی معیشت پر بہت نازاں تھی۔ مثلا قوم سبا تھی، انہیں بھی بڑا فخر تھا کہ ہماری معیشت بڑی مستحکم ہے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب یہ ان کی بستیاں ہیں کہ جو آباد نہیں ہوئیں ان کے بعد کہ اللہ نے انہیں ہلاک کیا، تو وہ بستیاں پڑی ہیں ایسے ہی، خانہ ویرانی کا نقشہ پیش کر رہی ہیں۔ الا قلیلا، سوائے معدود چند کے، جن قوموں کو، جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے ان میں اکا دکا کوئی ہوگی کہ جہاں بعد میں کوئی آبادی ہے، ورنہ سب ویران۔
وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کرے، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، جب تک کہ وہ وہاں کے کسی مرکزی مقام پر رسول کو نہ بھیج دیں۔ جیسے مکہ جو ہے وہ ام القریٰ کہلاتا تھا، یہ مرکزی بستی ہے، تو ہر رسول جو آیا ہے جس قوم کی طرف بھی، وہاں کی جو مرکزی بستی ہے، جو کیپٹل تھا اس علاقے کا، وہ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مبعوث فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتنا، اور وہ رسول اس قوم کو ہماری آیات پڑھ کے سنا دے۔ وما کننا مہلک القریٰ الا واہلھا ظالمون، اور ہم کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر یہ کہ اگر وہاں کے رہنے والے ہی ظالم ہوں، وہی ظلم کی روش اختیار کریں، وہی رسولوں کا انکار کر دیں، وہی ہماری آیات کی تکذیب کریں، تو وہ خود اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتھا، اور جان لو کہ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے اس دنیا میں، جو کچھ بھی ملا ہے، مال و اسباب، اولاد، صلاحیت، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے، وزینتھا، اور یہاں کی زیب و زینت ہے، وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، تو یہاں پر جو کچھ ملا ہے وہ عارضی ہے، اور یہ صرف برتنے کا سامان ہے، اصل نعمتیں نہیں ہیں۔ اصل نعمتیں تو وہاں اللہ کے پاس ہے، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔